bring کامران بھائی in the discussion. کامران بھائی آپ کا کیا اوپینین؟ سوال ہم سب سے ایک ہی پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، کیا پاکستان کو ورلڈ کپ کھیلنا چاہیے یا نہیں، اور اگر کھیلنا چاہیے تو کیا اس ورلڈ کپ میں بھی انڈیا کے خلاف کھیلنا چاہیے یا نہیں؟ کیا آپ کا اوپینین ہے کامران بھائی؟ دیکھیں میں ایز اے کرکٹر بات کروں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ہمیں کھیلنا چاہیے. ہمارا جو پروٹیسٹ تھا، جو بھی ایشو تھا، جو بھی اختلافات تھے، ہم نے آئی سی سی کے سامنے رکھے. ہم نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی باتیں منوائی ہیں. نیوٹرل وینیو پہ کھیل رہے ہیں ہم لوگ، اور آپ دیکھیں کہ اب انڈیا نہیں جا رہے. یہی کام ہم 2023 میں کر لیتے جو ایشیا کپ ہوا تھا، تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو میرے خیال سے جانا چاہیے. باقی جو بھی بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا سب کو پتا بہت برا ہوا. اس کے ہم نے اپنا رائٹ، اپنا جو بھی ووٹ ہم نے ڈالنا تھا میٹنگ میں، وہ ہم نے اپنا رائٹ صحیح طریقے سے استعمال کیا، ووٹ ڈالا. باقی آئی سی سی اور ساری جو ممبرز تھے وہ ایک طرف تھے. لیکن آپ بائک آؤٹ کر کے نہ کھیل کے آپ اسٹیبل رہ سکتے ہیں، پہلے تو یہ ہم نے دیکھنا ہے. اس کی سزائیں کیا؟ آئی سی سی میں جو کنٹری وڈرا کرتی ہے اینڈ ٹائم پہ ورلڈ کپ سے، آئی سی سی ایونٹ سے، اس کو کیا ہمیں فیس کرنا پڑے گا آگے جا کے، وہ ساری چیزیں آئی ڈونٹ نو کیا. لیکن ٹھیک ٹھاک پرابلم ہونی تھی پاکستان کی کرکٹ کو. ابھی تو بنگلہ دیش کی جو سینیریو نظر آئے گا وہ ورلڈ کپ کے بعد ہی نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو میرے خیال سے جانا چاہیے، اپنی پرفارمنس سے جواب دینا چاہیے. اور انڈیا کے خلاف بھی میچ میں جانا چاہیے کامران بھائی؟ دیکھیں انڈیا کے خلاف اگر باتیں چل رہی ہیں وسیم بھائی، تو پھر سیدھا سیدھا یہ نہ کہیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ، یہ تو کریں گے. پھر ساتھ سارا ریفرنس اٹیچ کرے ایشیا کپ کا، جو انہوں نے ہینڈ شیک نہیں کیا، پھر اس کے بعد ٹرافی لینے سے انکار کر دیا، ٹاس پہ کیا انہوں نے سینیریو بنایا ہوا تھا، وہ ساری چیزیں ساتھ جوڑ کے بنائے. تو پھر میرے خیال سے ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے. وہ ساری اگر کرتے تو میرے خیال سے اگر نہ ہی کھیلنا تھا تو پھر ایشیا کپ بھی نہ کھیلتے. تو اب وڈرو اینڈ ٹائم پہ کرنا مجھے تھوڑی سمجھ نہیں آتی. باقی ہماری گورنمنٹ جو ڈیسیژن لے، پی سی بی لے، ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. بالکل صحیح بات، کیونکہ اٹ از اباؤٹ ناٹ اباؤٹ گورنمنٹ، اٹس اباؤٹ آور کنٹری. تو ہم ساتھ کھڑے ہوں گے، بالکل صحیح بات ہے. لیکن اپنی اوپینین دے رہے ہیں ہم سب یہاں پہ. اقبال بھائی یہ تو بتائیں، آپ نے کہا کہ اگر ہم انڈیا کے خلاف میچ نہیں کھیلتے تو بہرحال اس صورت میں آئی سی سی ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے ماضی کی بہت ساری ایگزامپلس بھی دی. آپ نے کہا وی لوز 2 points. لیکن اگر ہم ورلڈ کپ سے پل آؤٹ کر لیتے ہیں تو آئی سی سی بہت کچھ کر سکتے ہیں ہمارے خلاف. وسیم اگر ورلڈ کپ سے ہم پل آؤٹ کرتے تو آئی سی سی ہمیں سالانہ $34.5 ملین فنڈز دیتا ہے. تو اس صورت میں آئی سی سی وہ فنڈز روک سکتا ہے آپ کا، کیونکہ وہ پارٹیسپیشن فیس تو گئی، لیکن فنڈز جو ہے آپ کو آئی سی سی دیتا ہے. جب وہ کہے گا کہ آپ نہیں کھیلنے آئے اور ہمارا مالی نقصان ہوا تو اس صورت میں ایک وجہ بن سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہمارے کرکٹر جو جا کر کے باہر لیگز کھیل رہے ہیں، زیادہ تر لیگز کے مالکان جو ہیں وہ بھارتی ہیں. آپ دیکھیں چاہے ساؤتھ افریقہ کی لیگ ہو، چاہے ویسٹ انڈیز کی لیگ ہو، چاہے آئی ایل T20 ہو، ہر جگہ بھارتی مالکان ہیں. تو اس صورت میں ہمارے جو چند کھلاڑی جاتے ہیں ان کا نقصان ہوگا، ان کو نہیں اس لیگ میں لیا جائے گا. ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسرے میں کامران اکمل سے مکمل اتفاق کروں گا کہ ہمیں اس سیناریو کو، اچھا انہوں نے جو ڈیلے کیا وسیم 1 فروری تک، پاکستان کا انڈیا کے ساتھ انڈر 19 ورلڈ کپ میں بھی میچ ہے، تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں انہوں نے ذہن میں رکھی ہیں، اس لیے ابھی کوئی اعلان نہیں کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو وہی جوش کے بجائے ہوش سے کام لینا چاہیے. کرکٹ کو سیاست میں اگر ہم لے آئیں گے، آپ بتائیں مجھے بنگلہ دیش نے آئی سی سی کی ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کو کوئی خط لکھا؟ وہ چپ ہو گئے. ان کے ڈائریکٹر میڈیا نے کہا بی سی بی کے کہ نہیں ہم کچھ نہیں کر رہے. تو جب وہ چپ ہو گئے، ہم نے انہیں اخلاقی طور پر آؤٹ آف وے جا کر سپورٹ کیا ہے، تو ہم نے کافی کام کر دیا ہے. اب اگر ہم بنگلہ دیش کے چکر میں اپنی کرکٹ کا نقصان کریں گے، ہیرو بننے کی کوشش کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوگی. اوکے، ویری انٹرسٹنگ. اور یہ جو آپ اس پہ کیا کہیں گے اقبال صاحب، جو خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو اصول اور بے اصولی کی بات ہے، اس میں تو آپ کو چوائس کرنا پڑتا ہے، اس کا بے شک نقصان ہو قربانی دینی پڑتی ہے، یا آپ کے خیال میں نہیں، یہ تھوڑا سا ایک یعنی ذرا یہ جذباتی بات ہو گئی ہے؟ لیکن معذرت کے ساتھ میں جان کی امان پاؤں تو عرض کروں خالد صاحب سے کہ قربانی کیسے دیں گے؟ 14 ایک طرف ہیں.
آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تاریخ نئی رقم کرنے ہم جا رہے ہیں, کون ہمارا ساتھ دے گا؟ ویسے ہی آئی سی سی جو ہے وہ انڈین کرکٹ کاؤنسل بنی ہوئی ہے, سارے انڈین آفیشلز ہیں, ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوں گی آئندہ آنے والے وقت میں. تو ہمیں تمام چیزیں سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. آج بڑا اچھا کارڈ کھیلا ہے محسن نقوی صاحب نے کہ ڈیلے کیا ہے, اس ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کی وجہ سے بھارتی میڈیا کی چیخیں نکل گئی ہے, وہ شور مچا رہے ہیں یہ ہو جائے گا, سینکشن لگ جائیں گے, کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ہم نے بڑا اچھا کارڈ کھیلا ہے جس کی وجہ سے جے شاہ اور ان کے جو ساتھی ہیں نا وہ سب پریشانی کا شکار ہیں, اور یہ پریشانی جمعے اور پیر تک جاری رہے گی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ ذرا کوئکلی ایک کامنٹ ذرا آپ لوگ اس پہ بھی تو کر دیں. اب یہ اسکواڈ تو ہمارا آ گیا ہے, تو ازیومنگ دیٹ وی ول پلے ورلڈ کپ. اقبال بھائی پہلے آپ کامنٹ کر دیں, آپ کی اسکواڈ سلیکشن پہ کوئی خاص کرٹیسزم ہے یا آپ کے خیال میں فیئر سلیکشن ہے؟ دیکھیں اس ٹیم میں اس 15 رکنی اسکواڈ میں ایک اسپیشلسٹ مڈل آرڈر بیٹسمین ہے سلمان علی آغا. آپ نے اتنے اوپنرز بھرتی کر لی ہیں, آپ نے 2 وکٹ کیپرز جو ہیں جو کہ پارٹ ٹائم وکٹ کیپر ہیں. عثمان خان وکٹ کیپر ہے لیکن اس لیول کا نہیں ہے. عثمان خان کو رکھا ہے, خواجہ نافع کم کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کا کمبینیشن کیا ہوگا؟ آپ کے پاس آپ نے 4 اسپنرز رکھے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ دوہرا معیار رکھے ہوئے, حارث رؤوف اگر آسٹریلیا میں آؤٹ کرتا ہے اور اگر وہی بابر اعظم آسٹریلیا میں فیل ہوتا ہے 202 رنز کر کے, تو آپ نے بابر اعظم کو تو رکھ لیا, حارث رؤوف کو باہر کر دیا, نسیم شاہ پر اس کو پریفرنس دی. نسیم شاہ کی فٹنس پر کوسچن مارک ہے. تو میرے خیال, اور جس سلیکشن کمیٹی کا وسیم کوئی سربراہ نہ ہو, یہ سلیکشن کمیٹی کے غیر اعلانیہ چیئرمین تو عاقب جاوید ہیں لیکن آفیشیل کوئی نہیں ہے. ایک سلیکٹر ریزائن کر گیا اسد علی, ایک سلیکٹر اسد شفیق جو ہے وہ سمن بکمن امیون بنے ہوئے, اور ایک سلیکٹر جو ہے امپائر ہے علیم ڈار صاحب. کوئی سلیکشن کمیٹی کا اجلاس ہوا؟ ان سے پوچھیں. ساری ٹیم مائک حسن, عاقب جاوید اور سلمان علی آغا سلیکٹ کر رہے ہیں.